اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلی دو آیات ہیں اور آج ان آیات پر بات کرنی ہے ایک سوال کے جواب میں، جو کہ میری ایک پرانی ویڈیو پر کیا گیا تھا، جس کا موضوع تھا کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور قرآن پاک کا فہم حاصل کرنا چاہیے اور خود سے کوشش کرنی چاہیے اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ اور اس میں نے بات کی تھی کہ اگر ہم جو ہے وہ فزکس، کیمسٹری اور میتھ جیسی جو بکس ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو کیوں نہیں پڑھ سکتے، یا قرآن پاک کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ تو اس میں ایک صاحب نے جو ہے وہ سوال کیا، یہ کمنٹ کیا کہ جناب یہ فزکس، کیمسٹری اور میتھ اور کمپیوٹر جیسی جن کتابوں کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو ہم ٹیچرز سے پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنے استادوں سے پڑھتے ہیں، خود سے تو نہیں پڑھتے۔ تو پھر قرآن پاک کو خود سے کیسے پڑھا جا سکتا ہے یا خود سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھے استاد صاحب مل سکیں، آپ کو اچھے عالم مل سکیں قرآن پاک کے، تو ضرور پڑھیں، بلکہ یہ بہت مناسب ہے اور ریکمینڈڈ ہے۔ اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے سکول کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے سکولوں کو تلاش کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن پاک کے لیے بھی آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اچھے استاد کو تلاش کریں کہ آپ ان سے پڑھ سکیں۔ لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی میں اضافہ کروں گا کہ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، آپ فرض کریں ٹائم نہیں دے سکتے یا کوئی قریب اچھے عالم آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ آپ کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں اس کو نہیں پڑھ سکتا، میں خود نہیں سمجھ سکتا۔ اگر ایسی سچویشن ہے تو اللہ کا نام لیں، دعا کریں اور خود سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ ضرور آئے گی، آپ کو اس سے ہدایت ملے گی۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب اس سے ہدایت لینے کی شرط ہی کچھ اور ہے، اور جو اس آیت میں فرمائی گئی ہے، بتایا گیا ہے، یہاں دیکھیں ذرا کیا فرمایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو اپنی فطرت کی آواز کا احترام کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے فطرت میں احکام رکھے ہیں، جو سچ کو سچ مانتے ہیں، جو وعدہ خلافی کو غلط مانتے ہیں، جو جھوٹ بولنے کو، خیانت کرنے کو، کسی پر ظلم کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، اس کا مطلب وہ اپنی فطرت پر قائم ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نیک سیرت لوگ ہیں، ان کو اس کتاب سے ہمیشہ انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ اور ایک اور بات ہے، یہاں پہ ذرا دیکھیے، یہ جو فرمایا گیا کہ یہ متقین کے لیے کتاب، متقین کے لیے ہدایت ہے، ذرا غور کریں کہ یہ کتاب ہے نا، اس میں الفاظ ہے نا، تو اس کا کیا ہونا چاہیے کہ کس کو سمجھ آنی چاہیے؟ اس کی ہونا تو یہ چاہیے تھا، شاید اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے ہدایت اس کو ملے گی جو اس کو بار بار پڑھے گا، یا اس کو ہدایت ملے گی جو اس کو غور سے پڑھے گا، یا اس کو ہدایت ملے گی جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا۔ لیکن یہاں پہ کنڈیشن ہی ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ فرمایا اس کو ہدایت ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب انسان کی نیت اور اس کے ارادے پر فیصلہ کرتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کو پہچانتی ہے، اس کی نیت کو جانتی ہے کہ یہ کس لیے پڑھ رہا ہے۔ یہ کوئی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ کوئی فساد پھیلانے کے لیے پڑھ رہا ہے، یا یہ واقعی ہدایت کا طالب ہے۔ اسی بارے میں قرآن پاک کی بلکہ اسی سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 26، وہ بھی اس میں بڑی قابل غور ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا، یعنی اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی چیز، مثلا کسی حقیر چیز، مثلا مچھر کی، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی مکھی یا مکڑی کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، اور جو کافر ہیں، جو نہیں ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے، یعنی وہ اس مثال پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسی ہی آیات سے، ایسی ہی جو مثالوں سے کسی کو گمراہ کرتا ہے اور کسی کو ہدایت بخشتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں کو، وہ جو نہ ماننے والے ہیں، جو تابعداری یا فرمانبرداری نہیں کرنے والے، انہی کو گمراہ کیا جاتا ہے۔
यानी आप ज़रा गौर करें कि एक ही किताब है, एक ही अल्फ़ाज़ हैं, लेकिन एक को पढ़ने से फ़ायदा मिलता है, दूसरे को पढ़ने से गुमराही मिलती है। यानी ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान को उसकी जो नीयत, उसके जो इरादे के मुताबिक उसका फ़ैसला फरमाते हैं कि इसको हिदायत देनी है, इसको गुमराह करना है। और कुरान पाक में और कई जगहों पे फरमाया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह करता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है कि किसको हिदायत देनी है। और इस सिलसिले में ये जो किताब का ये जो कमाल यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये किताब पढ़ने वाले के बारे में फैसला करती है, तो उस बारे में जो इल्लामा इकबाल साहब है उन्होंने बड़ी एक कमाल की बात की है। उनका फारसी का एक शेर है कि फाश गोइम आंच दर्दिल मुज़मिरस्त ई किताबे नीस्त चीज़ दीगरस्त। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे ये पूछो तो अगर मैं ये साफ कह दूं जो मेरे दिल में है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये किताब नहीं, कोई और ही चीज है। ये कलामुल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गायब नहीं है, हाजिर है। वो इंसान को जानते हैं कि वो क्या चाह रहा है, वो उसमें से क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा है, और उसके मुताबिक फैसले होते हैं। अगर आपकी अच्छी नीयत है, आप अच्छे दिल से पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से आप हिदायत पाएंगे, आप जो हैं वो कामयाबी होंगे। तो इसको बिस्मिल्लाह करके शुरू करें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, इंशाअल्लाह हिदायत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको कुरान पाक समझना और उस पे अमल करना नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।